Real is here. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ آج ہم ذکر کریں گے نیتوں کے بارے میں کہ نیت، ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے نیت کیسی ہونی چاہیے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے۔ تو نیت ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک جو کتاب العلم میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف پہلی جلد کے باب کتاب العلم کی حدیث پاک، پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اس کے لیے وہی ہے جس نے جس چیز کی نیت کی ہے۔ تو ہر ایک نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ہی لازمی ہے۔ جب تک اچھی نیت شامل نہ ہو تب تک اچھے نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال خیر کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو اگر ثواب کمانا ہے، ثواب بڑھانا ہے، اعمال میں حسنات کا اضافہ کرنا ہے، نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے تو اچھی نیت کرنی ہوگی۔ جی ہاں، جس طریقے سے فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی بلا نیت نماز کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیا، نماز پڑھنا شروع کر دے، کچھ نیت ہی نہ کرے تو وہ نماز ہوگی۔ تو ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے یہ اچھی نیتوں کو ہونا ضروری ہے، تبھی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب سے پھر محرومی ہو جائے گی۔ جیسے ہم اگر کھانا کھانے جا رہے ہیں تو کھانا کھانا ایک امر مباح ہے، ایک اچھا فعل ہے جس سے آدمی کو قوت ملتی ہے۔ تو اگر اس میں ہم اگر اچھی نیت شامل کر لیں گے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں گا، دعا پڑھ کر کھاؤں گا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کروں گا، جو کھانا کھا رہا ہوں اس سے جو قوت ملے گی عبادت میں صرف کروں گا، مطلب عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا تو ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر کوئی بلا نیت کھا لے تو کھانا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ مباح امر ہوگا جس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہم مسجد میں چندہ دینا چاہتے ہیں، کوئی مسجد میں چندہ اگر دینا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ اچھے نیت کرے، نیت یہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں مسجد میں چندہ دے رہا ہوں یا مدرسے میں چندہ دے رہا ہوں، مقصد اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، بانیت ثواب، مطلب جتنی بھی نیت آپ زیادہ بڑھائیں گے تو ثواب بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ شرح مشکات المصابیح میں حضرت ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی جو شرح کی ہے اس میں نیتوں کے باب میں یہ ضمن انہوں نے ایک واقعہ، ایک علماء کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جو ہے جب کسی بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کے اعمال قابل قبول نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو فرشتے کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم نے اس کی نیکیاں کو لکھا ہے، یہ جو نیک اعمال کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، میں نے اس کو لکھا ہے، بہت ہی مطلب میں نے دیکھ کر اس کو لکھا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا فرشتوں سے کہ اس کی نیت جو تھی وہ خالص نہیں تھی، مطلب اس کی نیتوں میں خلوص نہیں تھا اور اس کا مقصد رضا الہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور بعض بندوں کے بارے میں رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے
کہ فلاں فلاں بندوں کے اعمال نامے میں فلاں فلاں نیکیاں درج کر دو، فلاں فلاں نیکیاں لکھ دو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، اس بندے نے تو ایسا کوئی نیکی کیا ہی نہیں، اس نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے، تو اس پر ثواب اس کو کیوں دیا جا رہا؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا اس بندے نے اگرچہ عمل نہیں کیا تھا، مگر اس نے اچھے اچھے کام کرنے کی نیتیں کی تھی، مگر وہ کام کو کر نہیں پایا، اس وجہ سے نیت اس کی خالص تھی، نیت اس کی اچھی تھی، اور اس اچھی نیت کے بدولت اسے ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس روایت سے ان باتوں سے معلوم چلتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو جائے تو ثواب بھی ملتا ہے۔ اب نیت ہم کیسے کریں؟ اولاً تو نیک اعمال جب بھی کریں تو اس کے لیے اس پر نیت ایسے کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، نیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ اور کوئی نیت یوں بھی کرتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں لوگ، تو یہ نیت کا سیکنڈ پوزیشن ہے۔ نیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کی نیت ہے۔ اب اس پر آپ چاہے جتنی بھی چاہے نیتیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے معیوب عمل بھی یہ نیت اچھی کرنے کی وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے شرح مشکات المصابی میں حضرت ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، غار میں اترے۔ غار کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورا صاف و شفاف کیا، ستھرا کیا، اور سارے سوراخوں کو بند کر دیا، مگر اس میں ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ جب حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس میں تشریف لائے، تو اس میں ایک جو سوراخ تھا وہ کھلا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا پاؤں کا اس کو لگا دیے اور سوراخ کو بند کر دیا۔ تو بظاہر تو دیکھنے میں یہ آ رہا کہ اب اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو کئی مدتوں سے وہاں پر وہ چھپا ہوا تھا، اور علماء اس کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ سانپ اس انتظار میں تھا کہ جب اس غار میں محبوب خدا آئیں گے، حضور پاک آئیں گے، تو میں ان کی زیارت کروں گا۔ تو وہ سانپ جو ہے چاروں طرف سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر طرف راستہ بند تھا، سوراخ بند تھی، مگر ایک سوراخ کھلا ہوا تھا جس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھا وہ لگے ہوئے تھے۔ تو سانپ وہاں سے کوشش کر رہا تھا نکلنے کی، بہت کوشش کر رہا تھا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق جو تھا یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر میرے محبوب کو نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے انگوٹھا کو لگائے رکھا اس سوراخ پر۔ اب چونکہ یہاں پر بظاہر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں پر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہاں پر یہ عمل اگر بظاہر دیکھا جائے تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا، کیونکہ اگر انگوٹھا کو کسی سوراخ میں ہم اگر ڈال دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، وہاں سے سانپ، وہاں پر سانپ ہے، وہ سانپ آنے کا امکان ہے، تو سانپ ظاہر سی بات ہے ہمیں ڈس کر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ معیوب عمل تھا، مگر اچھی نیت کی وجہ سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا کو کوئی کیڑا نقصان پہنچائے، میرے آقا کو کوئی سانپ ڈسے اور میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو۔ تو حضور پاک کی تعظیم کرتے ہوئے، حضور پاک کی جان بچانے کے لیے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور انگوٹھا کو سوراخ میں لگا دیا۔ تو ان کے اس اچھے نیت کی وجہ سے ان کو ثواب ملا، اور یہ نیت معیوب بظاہر دکھ رہا مگر یہ محبوب نیت ہو گئی، اور اس نیت کی بدولت جو ہے ان کو ثواب عظیم ملا۔ تو جب یہ صحابہ کرام کو اس واقعے کا پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سانپ کو آنے سے روکنے کے لیے اپنے انگوٹھا کو سوراخ میں رکھ دیے، تو تمام صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رشک کرنے لگے کہ بڑا ہی بہترین عمل آپ نے کیا ہے کہ محبوب کی جان بچانے کے لیے، محبوب کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود کو ہلاکت میں پیش کر دیا، خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو یہاں پر یہ اپنے آپ یہاں پر اچھی نیت کی بدولت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو بہت ہی محبوب ترین ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمل جو ہے
یہ بہت ہی محبوب ترین تھا ان کی نیت کی بدولت، کہ نیت ان کی تھی کہ محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ نیت اتنی عمدہ تھی کہ اس پر بہترین اجر ان کو ملا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے، جیسے مسجدوں میں چندہ دینا ہو، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا ہو، مدرسوں کے اخراجات کے لیے ہمیں تعاون کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، بال بچوں کی پرورش کے لیے اگر اچھی نیت کر لیں کہ جو میں چندہ دے رہا ہوں مسجدوں میں مدرسوں میں جو غریبوں کی مدد کروں گا تو اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تو اس کی برکت سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اور یہ عمل محبوب بھی ہو جائے گا۔ تو ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے یہ نیت کا ہونا لازمی ضروری ہے، اگرچہ پانی پینے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، پانی پینے کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں آپ، کہ اگر نیت کریں گے جیسے میں پانی پیوں گا تو بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کروں گا، سر ڈھانپ کر پیوں گا، بیٹھ کر پیوں گا اور سنت کے مطابق پیوں گا، تو ان تمام نیتوں، جتنی نیتیں آپ نے کی ہیں تو تمام نیتوں کا اجر آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور بس پانی ہم یوں ہی پی لیے، پیاس لگی پانی ہم نے پی لیا، کوئی نیت نہیں کی، تو پانی پینا تو مباح ہے، نہ کوئی اس میں نیت کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہی اگر ہم نیت کے اگر گر ہم جانتے ہیں کہ نیت کرنے کی اگر ہم پریکٹس اور اس کی اداؤں کو اگر ہم سیکھ چکے ہیں تو نیت اچھی ہونے کی وجہ سے پانی پینے کا بھی ثواب آپ کما سکتے ہیں۔ تو ہر عمل خیر کو کرنے سے پہلے اچھی نیت کا ہونا لازمی ضروری ہے، تبھی اس عمل خیر کا ثواب ملے گا۔ تو یاد رہے کہ ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے یہ نیت ضرور کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔